بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اب میں پھر دوسری ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، کلاس 10ویں کی درخشاں اردو، جو میں آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ اس میں بہت محنت اور کوشش کرنے پڑتے ہیں میرے دوستو۔ لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، دعا دیجیے گا۔ پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی، یہ اس کو اگر آپ لوگ بہت غور سے ذہن نشین کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، تو یہ میٹرک میں بھی کام آنے والا ہے، انٹر میں بھی کام آئیں گے، بی اے میں کام آئیں گے، ایم اے میں بھی کام آئیں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہاں لکھے ہوئے ہیں، اس کو تھوڑا سا ذہن نشین کر لیجیے گا۔ اس کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ سہیل عظیم آبادی، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ افتاد طبعی کی وجہ سے، دوستو اس لفظ کو رکھیے ذہن میں، افتاد طبعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبت میں، رنج و غم میں، پریشانی میں پھنس جانا، اور پریشانی کی وجہ سے اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے ہیں۔ ابتدا شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ دیکھیے یہاں 3 چیز یاد کیجیے گا۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ وہ بچپن میں جب شعر و شاعری کی دنیا میں قدم رکھا تو اپنا نام کو تخلص میں بدلا سہیل نام سے، اسی لیے اس کا سہیل نام پڑ گیا۔ اور یہ 1911 عیسوی میں پٹنہ میں پیدا ہوئے، اور یہ زمیندار خاندان سے تھے، اور کچھ پریشانی دقت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ویسے اس کا باپ دادا کا گھر مظفر پور حیدرآباد، اس کا باپ دادا کا گھر شاہ پور بھدول ہے، یہ والا، یعنی اس کے باپ دادا کا گھر شاہ پور بھدول ہے۔ اور اس کا دیکھیے، سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ سری نگر کشمیر میں ہو گیا، پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے صفحات میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزہ نامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ دیکھیے جب پڑھائی مکمل جو بھی سیکھنے کے بعد اس نے جو نوکری کی، سب سے پہلے اس کی نوکری لگی آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کی۔ اس سلسلے میں رہتے رہے، دہلی میں رہنے لگے، پھر وہاں سے تبادلہ کشمیر میں کر دیا، پھر وہاں اس کو پسند نہیں آیا، پھر وہ چھوڑ دی وہاں پر۔ پھر وہاں چھوڑنے کے بعد پھر اپنے آبائی وطن آ گئے پٹنہ میں، وہیں سے ایک رسالہ جاری کیا ساتھی نام سے، یعنی رسالہ مطلب ایک اخبار جاری کیے، اسی جگہ لوگ جاری کیا پٹنہ میں ساتھی نام سے، یہ ساتھی۔ سہیل عظیم آبادی کی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، یعنی اردو کی ترقی فروغ دینے کے لیے مصروف رہے۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برس تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ چھوٹا ناگپور میں رہنے لگے تھے۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام
نے ان کے افسانے کی موضوعات متعین کر دی. وہی متعین کر دی, اسی میں لکھو گے. ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال حصول کے خلاف, جو زمیندار بنتے ہیں اس کے خلاف تھے. مزدور اور کمزور طبقوں کے حقوق میں ہیں, جیسے موضوعات کے متعلق ہے, یعنی اس کے زمینداروں کے خلاف اور کمزور طبقوں کے حق میں لکھے. یعنی سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے 4 ہیں. مجموعے سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی دیکھیں بہت مشہور ہیں. مطلب بہت سارے مجموعے لکھے ہیں, افسانے لکھے ہیں, مگر ان میں سے 3 یہ بہت مشہور ہیں. 4 چہرے, الاؤ اور آدمی کے روپ, اور ایک وہ بے جر کے پودے, بہت ہی مشہور ہیں. یہ سب ناول ہے. اگر کسی کو چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا اور اس میں اس کو مہیا کر دوں گا. آدمی کے روپ اور ایک ناول بے جر کے پودے. ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوی تعداد 125 تک پہنچتی ہے. 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا. یعنی 1911 میں پیدا ہوئے, 1980 میں انتقال کر گئے. یہ یاد رکھیے گا دوستو, سہیل عظیم آبادی کی مختصر سی کہانی. ان میں سے کوئی ہارڈ ورڈ ہو, اگر آپ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو وہ مجھے کمنٹ باکس میں لکھیے گا. میں اس کا حل کر کے, میں اس کی تجزیہ کر کے میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. پھر اس ہارڈ ورڈوں کا ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. السلام علیکم. میری ویڈیو کو لائک اور شیئر سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.